معزز و مکرم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دنیا میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی طرح بیرون ممالک میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ بیرون ممالک میں اکثر غریب ممالک کے لوگ فقر و فاقے کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے یورپ اور دیگر ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان، افغانستان، بھارت، انڈونیشیا، ملیشیا اور جنوبی افریقہ کے ممالک سر فہرست ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک بار کچھ پاکستانی لوگ ترکی کے راستے ایک ایجنٹ کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ پہلے انہیں ترکی لے گیا۔ جب یہ لوگ ترکی کے شہر ازمیر پہنچے تو وہاں رک کر سب لوگ برف باری کا انتظار کرنے لگے، اس لیے کہ سردیاں ہی یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ برف کی وجہ سے سیکورٹی اہلکار مورچوں پر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر دیتے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس ہے۔ وہ سب لوگ ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے رہے تھے۔ ان کے ساتھ گجران والا کا ایک گندا سا لڑکا تھا۔ وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے خوفناک بو آ رہی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کر رہے تھے۔ وہ لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ان میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے دھکا مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان پولیس کو شاید ان کی کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا۔ مسافروں نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایک تو پہلے ہی وہ گندا تھا، صاف ستھرا نہیں تھا، بو آ رہی تھی، اوپر سے طبیعت خراب ہوئی اور الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے دو لڑکوں کی مدد لی اور اس گندے لڑکے کو اٹھا کر ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ مسافروں کی کشتی آگے نکل گئی۔ ابھی آدھا کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ان مسافروں پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی۔ کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ تمام مسافر پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ تمام مسافروں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے تھے سوائے ایک شخص کے۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو ہسپتال میں پاتا ہے۔ اسے ہسپتال کے عملے نے بتایا صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ اس نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں اور کشتی پر سوار بچنے والے نوجوان کو کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی تمام لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر گئے۔ وہ شخص 15 دن ہسپتال میں رہا۔ وہ اس دوران یہ سوچتا رہا کہ وہ کیوں بچ گیا۔ اسے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ وہ جب ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا تو اسے اس وقت یاد آیا کہ اس نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا اس وقت تو فوراً اس نے سوٹ کیس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے اسے بچا لیا۔ اسے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، اسے 2 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ تمام مسافر نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے، بلکہ وہ لڑکا جب تک ان کی کشتی میں موجود رہا وہ سب لوگ کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، پانی سے بھی محفوظ رہے اور موت سے بھی۔ انہوں نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ان پر اٹیک کر دیا۔ اسپتال میں بچ جانے والے نوجوان نے پولیس سے درخواست کی کہ اسے اپنے ساتھی سے ملنا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے
بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آ رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ جو ہی الگ ہوئے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ محترم ناظرین، یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی سبق حاصل کرنے کے لیے رونما فرماتے ہیں۔ ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر اور ذلیل اور اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ اس کے ظاہری حالات سے ایسا لگ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک کیسا مقبول ہو، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری سانسیں بچی ہوئی ہو۔ دیکھیے، جب تک یہ شخص گندا پراگندہ ان کے ساتھ رہا، کشتی والوں کے ساتھ، تو کشتی والے محفوظ رہے، مامون رہے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت اور تکلیف سے، اور جیسے ہی کشتی والوں نے اسے دور کر دیا تو یہ بھی زندگی سے دور ہو گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، ان کی سانسیں ختم ہو گئی اور دنیا سے آخرت کا سفر کر گزرے۔ لہٰذا ہر وقت ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے کہ اللہ، ہم اس نعمتوں کے قابل نہیں ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں ان نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔